17ویں پارے میں سورہ حج کی 20ویں آیت میں یہ اصول بیان ہو رہا تھا کہ ایک عرب شاعر یہ کہتا ہے کہ الفتھا تبنم وما ام باردہ، میں نے اپنی اونٹنی کو گھاس چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈا پانی کھلایا نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے، اور جو بھی اس مصرع کو پڑھے گا وہ خود بخود اس بات تک پہنچ جائے گا کہ یہاں پر ایک فعل چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں قرآن کریم میں اس آیت میں بھی اور متعدد مثالیں دے کر یہ واضح کیا گیا تھا کہ قرآن کریم میں اس اصول کا بہت جگہ پر استعمال ہے۔ یہاں دیکھیں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے نچڑتا ہے اس کھولتے پانی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد والجلود، اور کھال بھی، تو کھال تو نہیں نچڑا کرتی، تو یہ کہنا پڑے گا کہ وتخرق جلودہم، اور ان کی کھالیں پھٹ جائیں گی اس گرمی، اس شدت اور پانی کے کھولاؤ سے۔ اور پھر اس آیت کریمہ سے ایک اور اصول کی بات بھی سمجھنی چاہیے، جہاں پر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، تو وہ ایک اصول کی بات بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کبھی کبھی خود اپنی تفسیر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کر دیتا ہے۔ ایک مقام مختصر بیان ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر اس کی تشریح آ جاتی ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اصول پہلی جلد میں جہاں لکھے ہیں کچھ اس میں سے ایک اصول انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے ہی نہیں بہت سے دیگر مفسرین نے بھی، کہ قرآن ایک بات کو کہیں مختصر معمولی بیان کرتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کی مزید تشریح کر دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ قرآن خود اپنی تفسیر، اپنی تشریح ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کرتا ہے۔ مثلا اسی کو دیکھ لیجئے، تو یہاں پر اللہ تعالی نے بس اتنا بیان کر دیا کہ ان کے پیٹ میں سے نچڑ جائے گا اور ان کی کھالیں پھٹ جائیں گی۔ آپ اسی کی تفسیر، مزید تشریح اس کی دیکھنا چاہیں تو 5ویں پارے میں سورہ النساء میں اللہ تعالی نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہاں پر 56 نمبر آیت میں، 5واں پارہ 4تھی سورت اور 56 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شک و شبہ جو لوگ ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، سوف نصلیہم نارا، اور ان کو ہم عنقریب آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، اور جس وقت پک جائے گی ان کی کھال، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھال کو ایک دوسری کھال سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ مزہ چکھتے رہیں اس عذاب کا، خدا کا عذاب ان کو پکڑے رہے اور یہ اس عذاب کی حدت اور شدت کو محسوس کرتے رہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کھال کی بجائے نئی کھال آتی ہے تو وہ زیادہ حساس ہوتی ہے پہلی کھال کی نسبت سے، زخم ہو جاتا ہے، اور زخم بھرنے پر جو کھال آتی ہے اس کی نزاکت ہر وہ آدمی جانتا ہے جس سے زندگی میں کہیں زخم ملاؤ لگاؤ۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا کہ بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی کھال کو دوسری کھال سے بدل دیں گے، اور لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو، تو ہر نئی آنے والی کھال زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے اس عذاب کی شدت میں مزید اضافہ کر دے گی۔ تو یہ ہے قرآن نے ایک بات سورہ حج میں بیان کی، اور دوسرے مقام پر دیکھ لیجئے سورہ النساء میں اس کی مزید تشریح اللہ تعالی نے بیان کر دی کہ کیوں آخر ان کی کھالیں بدلی جائیں گی۔ رہ گیا وہ مسئلہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی آنتیں نچڑ جائیں گی، وہاں پر ایک لفظ آ گیا استعمال کیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے سورہ قتال کو بھی 26ویں پارے میں 47 نمبر سورت ہے، اسے کہتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی،
اور سورہ قتال بھی اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے وہاں جو آیتوں کا بیان کیا یہاں اس کی مزید تشریح کر دی، تو 26ویں پارے کو نکالیے، 47ویں صورت ہے اس کی، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے 15ویں آیت کریمہ کے بالکل آخر پر۔ اور یہ 15ویں آیت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور حالات سنائیں اس جنت کے جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں پر نہریں ہیں پانی کی، اور پانی کی ایسی نہر ہے جس میں بو پیدا نہیں ہوئی، وانہار من لبن، اور وہاں پر نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جن کا مزہ بدلا نہیں ہے، جن کے ذائقے میں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آیا، وانہار من خمر، اور نہریں ہیں وہاں شراب کی، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے مزہ ہے۔ شراب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شراب میں اس کا مزہ، ایک ہے اس کا سرور، اور ایک اس کے بعد اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے نشہ۔ تو شراب والعیاذ باللہ جو لوگ پیتے رہتے ہیں مسلسل، دنیا میں ان کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب شراب میں بالکل صرف سرور رہ جاتا ہے، گویا اس آدمی کو نشہ نہیں آتا۔ کوئی پہلی مرتبہ پیے گا اسے نشہ آ جائے گا، اور جب وہ معاذ اللہ عادی ہو جائے گا تو وہ نشے کی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ اس انسان میں سرور کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جو شراب ہوگی اس سے کلیتاً ٹوٹلی بالکل نشے کی کیفیت ختم ہو جائے گی، نشہ اس میں ہوگا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا، ہاں سرور کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ہوگی، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے مزہ ہے جس میں۔ یہ ہے وہ چیز جو اس شراب میں ہوگی، سرور ہوگا۔ اور آگے فرمایا وانہار من عسل مصفا، اور شہد کی نہریں، شہد کے دریا ہوں گے جن کا جھاگ اتارا ہوا ہوگا۔ شہد کو گرم کریں، موم ہوتی ہے اس کے ساتھ، جھاگ آ جاتا ہے اس پہ، تو جھاگ اتارتا ہے انسان، پھر اس کو کھاتا ہے، جلدی ہوتی ہے، اس کے مزے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہاں پر ایسے دریا ہیں جو شہد کے ہیں اور پہلے ہی سے اس کی جھاگ اتار دی گئی ہے تاکہ اہل جنت کو یہ ذرا سے انتظار کی زحمت بھی نہ کرنی پڑے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل ہم انہیں دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس شہد اور شراب اور پاکیزہ پانی اور ہر قسم کے پھل، ان سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ مغفرۃ من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے۔ اللہ تعالی معاف فرما دے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس کا، اور اس سے بڑھ کر انعام اللہ کی رؤیت اور اللہ کی زیارت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، کہ یہ جس کا تذکرہ ہم نے تم سے کیا ہے متقین کا، پاک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، کیا یہ ان کے برابر ہو جائیں گے؟ خالد فی النار، وہ شخص جو ہمیشہ آگ میں رہتا ہے، آگ میں رکھا جائے گا، وسقوا، اور پلائے جائیں گے، ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، اور وہ کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے تشریح کر دی نا کہ کیا ہوگا، کہ کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا اور اس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی جسم میں اور وہ جسم سے نکل جائیں گی۔ تو یہاں پر مزید بات کر دی کہ کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ یہ عذاب دیا جائے گا، اور یہ اس شخص کے متعلق ہے کمن ہوا خالد فی النار، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ اصول کی تشریح ہو گئی کہ قرآن کبھی ایک چیز کو ایک مقام پر مختصر بیان کرتا ہے،
دوسری جگہ تشریح کر دیتا ہے، کسی جگہ تشریح کرتا ہے تو آگے چلتے چلتے پھر یا پیچھے آتے آتے اشارہ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر مزید تفصیل دیکھنی ہے تو اس مقام کو دیکھے گا، بات ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ارشاد یہاں پر ہوا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم، وہ نچڑتا ہے جو کچھ کے ان کے پیٹوں میں ہے اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے، وتخرق جلودہم، اور ان کی کھالیں پھٹ جائیں گی۔ اگلی آیت دیکھیے، اس میں فرماتے ہیں وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ وَلَهُم، ان کے لیے۔ اب یہ ان کے لیے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین میں عمومی طور پر اس طرف گئے ہیں کہ وہ جو جہنمی ہیں ان کو سزا دینے کے لیے، اس لیے لام جو یہاں پر آ رہا ہے وَلَهُم، اور ان کے لیے، اس لام کا ترجمہ یا تشریح یا تفسیر مفسرین نے کی ہے وَعَلَيْهِمْ، یعنی ان کے اوپر، ان کو سزا دینے کے لیے، مقامع من حدید، موگریاں ہیں لوہے کی۔ موگری بہت پرانا لفظ ہو گیا۔ گرز ممکن ہے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے، لوہے کے لمبے لمبے بانس کی طرح کے آلات، سریا ہوتا تھا بہت لمبا، اور اس کے ایک طرف میں، ایک سائیڈ میں، ایک کنارے پر لوہا جمع کر کے پگھلا کر اسے موٹا کر دیا جاتا تھا، اور وہ مارتے تھے دشمنوں کو۔ جب پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو گرز بردار ہوا کرتے تھے، فوج کا ایک مستقل رسالہ اور دستہ ہوتا تھا جو گرز برداروں کا تھا، اور بڑے بڑے پہلوان جنگ کے موقع پہ یہ اٹھاتے تھے اور سروں پر دے مارتے تھے دشمن کے۔ اللہ نے اس لفظ کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ہتھوڑے آپ سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ وَلَهُم، اور ان کے لیے، کس کے لیے؟ اب عام طور پہ آدمی جب پڑھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو دوسرے پہلو کی طرف نظر نہیں جاتی۔ تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ان جہنمیوں کے لیے، اور دوسری بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وَلَهُم سے مراد ہم کی ضمیر فرشتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَهُم، وہاں پر جو فرشتے ہوں گے ان کے لیے ہوگا مقامع من حدید، لوہے کی موگریاں، لوہے کے گرز ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، یعنی وہ مارنے کے لیے انہیں لوہے کے گرز دیے جائیں گے۔ اگرچہ سیاق کلام اوپر سے اگر آپ پڑھتے ہوئے چلے آئیں تو بے اختیار جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ وہی ہے جو پہلا جملہ ہے، پہلا قول ہے مفسرین کا، اور وہی زیادہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے، یعنی جہنمیوں کے لیے، ایک مزید سزا یہ بھی ہوگی جس کا اس آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے جب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہ فرشتوں کے لیے کہا جائے کہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ بہت دور کی بات ہے۔ مطلب تفسیر ہے ایسے ہی ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سی سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی ہے، اور مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں جس طرف پہلی بات میں اشارہ کیا گیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ مقامع۔ یہ مقامع کا لفظ جو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہاں پر، عربی کا اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقامع عربی میں استعمال ہوتا ہے اصل میں قمع، یہ اس کا اصل مادہ، یہ اصل ہے، اور مقامع کا مطلب آپ آج کل ہتھوڑے سے سمجھ لیجئے، لیکن اصل میں تو وہ گرز کے معنی میں آتا ہے، اور گرز سے ہی صحیح بات اور کیفیت اس کی سمجھ میں آتی۔ مقمع اس کا مفرد ہے اور یہ اس کی جمع ہے، اور مقامع کا جو واحد یعنی مقمع بنتا ہے ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس چیز کے ذریعے سے کسی کو مطیع اور فرما بردار بنایا جائے۔ مقمع وہ آلہ، وہ ہتھوڑا، وہ گرز
جس سے مسلسل مار مار کے اس سے پیٹ کے کوٹ کے کسی چیز کو ریزہ کر دیا جائے، ذرہ اس چیز کا کر دیا جائے. اسی لیے قمع کا لفظ عربی میں اس آلے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی چیز کسی چیز میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ چیز جبرن ایک صورت اختیار کر لیتی ہے. پچھلے زمانے میں جب گھروں میں اور اب بھی بعض جگہوں پہ مٹی کا تیل لاتے تھے تو کہتے تھے کہ قیف رکھو. یہ قیف جو تھا کیا ہوتا تھا کہ بوتل سے، کنستر سے، کسی چیز سے قیف رکھا اور اس کے ذریعے سے سیال، پٹرول، تیل، پانی، کوئی بھی چیز وہ چولہے میں پہنچاتے تھے. بڑی آسانی سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قیف آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، ڈیزل پمپ پہ جاتے ہیں تو ڈیزل اور پٹرول کو جس ذریعے سے، ایک ہوتا ہے پلاسٹک کا سیاہ رنگ کا پائپ اور ایک اس کے سرے پر چھوٹی سی ایک مشینی سمجھ لیجئے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ پٹرول پمپ والا اپنے ہاتھ سے اسے پریس کرتا ہے اور وہ ایک لوہے سے اس سیال کو، لیکوڈ کو، ڈیزل، پیٹرول کو، تیل کو، کسی چیز کو گاڑی میں ڈال دیتا ہے. یہ جس لوہے کے ذریعے ڈالتا ہے نا، ایک پائپ سا بنا ہوا ہوتا ہے اس مشین کے اوپر پہ، اسے کہتے ہیں قیف، اور اسے عربی میں کہتے ہیں قمع. اور قمع کا مطلب کہ اس کے ذریعے مجبور کر دیا گیا تیل کو، پیٹرول کو کہ وہ گولائی کی صورت میں اس ٹینکی میں جائے. تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی کو کوٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، اس کو کہتے ہیں. اور اصل میں یہ بات چلی تھی عربوں کے محاورے سے کہ تقمع الحمار، گدھے نے کیا کیا، مکھی کو ہٹاتا رہا، بار بار اپنی دم مارتا ہے نا گدھا، تاکہ مکھیاں اس کے جسم پر نہ بیٹھیں. اس کو کہتے تھے تقمع الحمار، کہ گدھے کا بار بار مکھیوں کو اڑانا. اور اسی سے پھر یہ مقامے کا لفظ بنا اور مقما کا لفظ بنا، یعنی ہتھوڑا. اور عجیب بات اب لغت کی آئی ہے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو لوگ عربی کو کچھ بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فا، عین اور لام یہ ایک ترازو ہے، فعلا، جس پر مختلف چیزوں کو تولا جاتا ہے، مختلف الفاظ کو تولا جاتا ہے. تو عربوں میں جب بھی کسی چیز میں فا اور عین یہ دو مقامات، فا اور عین میں قاف اور میم آ جائے تو وہاں پر جبر کے معنی آ جاتے ہیں. تحکم، سختی. عربی کے جتنے الفاظ آپ کو ملیں گے جن میں قاف اور میم جمع ہو جائے، دو لفظ تیسرا کوئی اور ہو جائے، تو اس میں ہمیشہ جبر کے معنی آتے ہیں. یہ عربی زبان کی وسعت ہے اور فصاحت ہے کہ جب اس میں دو الفاظ یہ آ جائیں گے، قاف اور میم کے جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی بھی لفظ آ جائے مگر وہاں پر خود بخود یہ معانی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر غلبہ ہے، دوسرے کے لیے ذلت ہے، قہر ہے، طاقت کا استعمال ہے. بہت مثالیں آپ کو اس کی مل جائیں گی. مثلا کم شاربہ، مونچھوں کو مونڈ کے رکھ دیا، صاف کر دیا. قاف اور میم آ گیا نا. اسی طرح کمل بیت، گھر میں جھاڑو پھیر دیا. تکمم ما علی المائدہ، کمما خشک کر دینا، ختم کر دینا. کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے تو کاف اور میم آ گئے دونوں. جہاں کاف اور میم آ گئے اس کا مطلب ہے طاقت کا کچھ نہ کچھ غلبہ، عروج، استعمال یہ ہوگا. تکمم ما علی المائدہ، جو کچھ دسترخوان پہ تھا سب ختم ہو گیا.
دیکھا آپ نے؟ اقمع الرجل، کسی آدمی کو ذلیل کرنا، کسی آدمی کو رسوا کرنا، اسی سے وہ لفظ بنا ہے قمی۔ قمی کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل، حقیر، کمینہ، کم درجے کا آدمی، والعیاذ باللہ۔ اور بر صغیر میں یہ مستقل ایک صنف رہی ہے اور اب بھی ہے، جس کو بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمی کمین ہے۔ تو اگر یہ لفظ عربی سے بنا ہے تو عربی میں تو پہلے سے ہی قاف اور میم جہاں پر یہ جمع ہو جائیں اس میں ذلت، حقارت، یہ چیز، غلبہ، طاقت کا استعمال یہ آ جاتا ہے۔ تو کمی جو عربی میں لفظ ہے وہ بھی ذلیل اور حقیر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ ایسے ہی قمر قمرن، قمر الرجل مالہ، کسی آدمی کو مال چھین لینا، اور قمرہ سفیدی، یعنی نہایت شدید سفید رنگ کی وجہ سے کسی کی بینائی چندھیا جائے، جیسے کہ برف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند کو بھی قمر اسی لیے کہتے ہیں کہ چاند جو ہوتا ہے آسمان میں آدمی دیکھتا ہے تو متحیر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چندھیا جاتی ہیں آنکھیں اس کی، تو انسان عاجز آ جاتا ہے۔ تو انسانوں میں عاجزی یہ چیز کا ہو جانا، اسی لیے قاف میم آ گیا نا۔ تو جب کسی آدمی کی آنکھیں برف کی سفیدی کی وجہ سے پھٹ جائیں اور چندھیا جائیں اور نظر نہ آئے تو اسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو چاندنی راتوں میں نیند نہیں آتی، چاند کی روشنی ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، آنکھوں میں لگتی ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو بنے ہیں قاف اور میم، اسی طرح آپ دیکھیے عرب استعمال کرتے ہیں اسی لفظ کو، قاف اور میم آ گیا نا جن الفاظ میں بھی، آگے تیسرا لفظ چاہے اس کا حرف، تیسرا حرف اس کا بدل جائے، لیکن یہ حروف جہاں بھی آئیں، مثلا قمسہ، پانی میں ڈبونا، اقمص الکوكب، ستارہ ڈوب گیا، قمصت الدلو فی الماء، ڈول پانی میں ڈوب گیا۔ اسی لیے سمندر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قماس سمندر کو کہتے ہیں، بڑا اور گہرا سمندر، اور قماس سمندر کے لیے آیا تو قوامیس ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ قاموس کا نام آپ نے اگر لفظ سنا ہو یہ، تو قاموس کا لفظ ڈکشنری کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے الفاظ کا سمندر ہوا کرتا ہے، تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اور ایک لفظ دیکھ دیجئے، قمیص ہم اردو میں بولتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ قمصہ، اس میں کاٹی جاتی ہے نا قمیص، تو وہ بھی اسی سے بنا ہے کیونکہ اس میں بھی تقمص، قمیص کا پہننا، جبر ہے، کپڑے کا کاٹنا ہے، تو ذلت، کم درجہ ان میں پایا جاتا ہے۔ بچوں کو باندھتے ہیں کپڑے میں، گہوارے میں بچے کو لپیٹ دیتے ہیں، تو اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ قیمات، وہ رسی جس سے باندھا جائے، وہ چوڑا کپڑا جس میں بچے کو لپیٹ دیتی ہے ماں، اسے بھی قیمات کہتے ہیں۔ تو عربوں کی لغت کی یہ وسعت ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مقامے کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، وہ لوہا جسے ڈھالا گیا ہے، وہ لوہا جس کو آگ سے پکا کر اس کے گرز تیار کیے گئے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں پر ہوں گے۔ یا پھر دوسری تفسیر، اگرچہ وہ زیادہ مفسرین نے اسے ترجیح نہیں دی، یہ ہے کہ ان فرشتوں کے لیے گرز ہیں، یعنی ان فرشتوں کے پاس گرز ہوں گے اور وہ اس سے ماریں گے لوگوں کو،
اور یہ سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو دنیا میں حق کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے. جو جس درجے کا باغی تھا اسی درجے کی اس کو سزا ملے گی. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان کے لیے ایک تو یہ عذاب ہے، اور پھر ایک اور عذاب بھی ارشاد فرمایا اگلی آیت میں کہ کلما ارادو، جس بار چاہیں گے کہ ان یخرجوا منہا، نکلیں اس آگ سے، من غم، گھٹن کے مارے، اعیدوا فیہا، دوبارہ ڈال دیے جائیں گے اس کے اندر. یہ دوبارہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق استعمال کیا ہے. بات ابھی آگے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی یہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل پڑیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اگر تو یہ مان لیا جائے کہ جہنم ہے تو جہنم سے تو نکلنا ہوگا ہی نہیں. پھر امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نکلیں گے نہیں تو یہاں پر آگے جو لفظ آیا ہے کہ اعیدوا فیہا، وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، تو جو نکلے نہیں تھے وہ ڈالے کیسے گئے؟ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ لوٹیے، تو لوٹنے کا مطلب کہ تم گئے ہو واپس آ جاؤ. آئیے اور واپس آئیے میں فرق ہے نا. آپ کسی کو کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، یہ پہلی بار ہوا، اور آپ کہتے ہیں واپس آئیے، پلٹیے، لوٹیے، تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے گیا ہے پھر آ رہا ہے. رازی رحمت اللہ علیہ اسی بات کو یہاں پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، اللہ نے کہا جب بھی وہ نکلنا چاہیں گے، جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے اس جہنم سے، گھٹن کے مارے اعیدوا فیہا، وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے وہ جہنم سے نکلیں گے پھر لوٹائے جائیں گے. اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو صوفی مفسر خازن رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، اور تفسیر خازن میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اس اشکال کو وہ سمجھے ہیں، اور اس اشکال کو جو کچھ سمجھ کے اس کا جواب ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل جگہ سے نہیں نکلیں گے. یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس خاص جگہ سے جہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا، جہنم میں چونکہ وادیاں بھی ہیں، یہ چیزیں بھی ہیں، تو جہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا اس بڑی جگہ سے نکلیں گے. یہ جواب خازن رحمت اللہ علیہ نے نہیں بلکہ حوالے میں غلطی ہو گئی، امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تھے عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی حنفی تھے، مفتی الثقلین رحمت اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں، اور اللہ تعالی نے بڑا علم انہیں دیا تھا. یہ ان کا جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سے نکلنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جہنم کے اس بڑے حصے سے، وہ جو ان کے لیے مین جگہ ہوگی، وہاں سے جب نکلیں گے اور آگ انہیں اوپر کی طرف اٹھائے گی تو وہاں سے پھر انہیں مار پڑے گی، اور پھر فرشتے واپس بھیج دیں گے انہیں. اور خازن رحمت اللہ نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی ہے. یہ خازن جو ہیں تفسیر خازن کے مؤلف، یہ بڑے صوفی آدمی تھے اور اللہ نے بہت کام ان سے لیے. علاء الدین علی بن محمد رحمت اللہ علیہ کا نام تھا، اور تفسیر بہت اچھی لکھی ہے. تصوف کے بھی بعض اوقات بڑے اچھے نکات وہ بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو گرز ہیں ان کے ذریعے سے کام لیا جائے گا کہ جب یہ جہنمی نکلنے کا ارادہ کریں گے تو فرشتے جو ہیں انہیں ماریں گے اور واپس پلٹ دیں گے. اور واپس پلٹنا کہاں سے ہوگا؟ اس جگہ سے ہوگا جہاں سے یہ نکل کے آئے تھے، یعنی جہنم کی کسی بڑے مقام سے، کہ جہنم میں بھی وادیاں ہیں، کنویں ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں. ان سب چیزوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ کلیتاً جہنم سے نکل جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹائے جائیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جب جانا چاہیں گے تو فرشتے انہیں ماریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس لکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا تو نکلیں گے اور پھر فرشتے انہیں پلٹا دیں گے، پھر فرشتے انہیں مار دیں گے، تقریباً بات یکساں ہی بن جاتی ہے، کچھ خاص فرق رہتا نہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور ان حضرات کا بھی۔ البتہ صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول نقل کیا ہے، لیکن نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت کمزور بات ہے، رقیق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ مفسرین نے اس میں ایک اور بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل پڑیں اس سے مراد ایک تو جہنم، وہ تو نکل نہیں سکیں گے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس مین جگہ سے جہاں پر عذاب ہو رہا ہوگا، اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکلیں اس سے، یعنی آگ کے کپڑوں سے۔ وہ جو اوپر بیان ہوا ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کپڑے بھیونتے جائیں گے آگ سے، تو آگ کے ان کپڑوں سے نکلنے کی جب کوشش وہ کریں گے، اعیدوا فیہا، فرشتے پھر انہیں آگ میں ڈال دیں گے، پھر آگ میں پہنچا دیے جائیں گے، کپڑے اتریں گے تو دوسری آگ لگ جائے گی، پھر کپڑے اتریں گے پھر تیسری آگ لگ جائے گی۔ اسی لیے ایک صوفی نے کہا کہ جہنم میں ننگا رہنا ان کے لیے بہتر تھا، جس طرح دنیا میں ننگوں کے کام کرتے تھے، وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلے گا کہ کپڑے جو یہاں اتارنے کے خواہش مند تھے وہاں پہنائے گئے تو کیسے پہنائے گئے۔ معاذ اللہ، کلما ارادو ان یخرجوا منہا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ خدا کے اس عذاب سے نکلیں، اللہ کے فرشتے ماریں گے اور پھر انہیں لوٹا دیں گے اس کی عذاب کی طرف، من غم من، ارشاد ہوا گھٹن کے مارے، یعنی کوئی چیز انہیں گھیر لے گی، ان پر غالب آ جائے گی، ان کو گھٹن محسوس ہوگی، تو اس گھٹن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے، اور وہ گھٹن کیا ہے؟ غم کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھیے نکرہ استعمال فرمایا نا، غم من، تو نکرہ کا مطلب تفخیم کے لیے، یعنی بڑی ہی گھٹن محسوس کریں گے، شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ وہ گھٹن شروع ہوتی ہے جب فرشتے مارنا شروع کریں گے روح کے نکالتے ہوئے، اور پھر وہ گھٹن ہر دن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، جب ماریں گے فرشتے کہ اللہ کی اس زمین پہ کیا کیا تم ظلم کرتے رہے، اور خدا کی اس زمین پہ اللہ کے احکامات کی کیا کیا خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، اور کیا کیا ظلم ہوتے رہے، اور تم سارے ان مظالم میں شریک تھے، اور تمہیں اپنے کبر اور ظلم سے قطع نظر اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، تو وہ گھٹن یہاں سے شروع ہوگی حتیٰ کہ پھر قبر کی گھٹن ہے، پھر قبر کے بعد اس سے بڑی گھٹن ہے جو جہنم کی ہے، جس کا اللہ تعالی نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ گھٹن در گھٹن ہے، اور انسان چاہے گا کہ اس سے نکلے، آج اللہ نے اسے بتایا ہے کہ تم نکل سکتے ہو، اور وہ چھوٹی سی بات ہے کہ ظلم نہ کرو، کبر نہ کرو، حق اور سچائی جب سامنے آئے اس کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دو، اپنے سر کو جھکا دو، اور مان جاؤ سچائی کیا ہے، مان جاؤ جس کا جو حق بنتا ہے اس تک پہنچاؤ۔ لیکن آج اس حق کا انکار ہے، آج اپنے اختیار کا استعمال ظلم کے ساتھ ہے، آج اللہ کی مخلوق پہ اپنا تفوق، برتری، اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے، اور وہ ایسا وقت ہوگا جب یہ بے بس ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا، اور معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل کے اللہ کے فرشتوں تک پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ پھر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اسی لیے غمن کو یہاں نکرہ میں لائے نا تاکہ پتہ چلے بڑی گھٹن کا شکار ہو جائیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم، جب چاہیں گے کہ نکل پڑیں اس سے گھٹن کے مارے، گھٹنا ہو جائے گا۔ غم کے بنیادی طور پر معنی آتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینے کے،
اس لیے جس چیز میں چھپنا ہوتا ہے وہ ہے، عرب کہتے ہیں ناصیت غما، پیشانی کے لمبے بال جو چہرے کو چھپا لیں. آج کل بچے رکھ لیتے ہیں نا ایسے لمبے بال کہ وہ چہرے کو یعنی پیشانی کو چھپا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ بھووں تک آ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں عرب ناصیت غما، ایسی پیشانی جس کو لمبے بال چھپا لیں. غمامہ وہ کپڑا جس سے اونٹنی کی ناک اور اس کی آنکھوں کو باندھ دیتے تھے تاکہ اونٹنی کوئی چیز سونگھے بھی نہیں، ناک بند کیا نا، اور آنکھوں پر باندھ دیتے تھے کہ وہ دیکھے بھی نہیں. پھر اسی سے آہستہ آہستہ عربی میں ہر وہ لفظ جس میں غین اور میم پایا جاتا ہے، دو میم پائے جاتے ہیں، بنیادی طور پر اس میں یہ معنی آ جاتا ہے چھپانے کا، ڈھانپنے کا. غمام بادل کو کہتے ہیں اس لیے کہ بادل جو ہے یہ بھی چھپا لیتا ہے نا. سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، اور چاند کے سامنے آ جائے تو چاند کی چاندنی چھپ جاتی ہے. تو غین اور میم جہاں آ جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں چھپنے کی چیز پیدا ہو جائے گی، یعنی یہ مفہوم پیدا ہو جائے. یومن غمن، سخت گرم دن، کیونکہ گرمی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یا یہ کہ غبار اٹھتا ہے، آندیاں چلتی ہیں تو چھپنے کی چیز آ جاتی ہے. لیلتن غمتن، تاریک رات، ایسی رات جس میں تاریکی چھا جائے. تو جب تاریکی چھا جائے گی تو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی نا. سخت گرم رات اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کہتا ہے شاعر لیلتن غمہ طامس حلالوہا، تاریک رات طامس حلالوہا. اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبت یہ کہ اس کا چاند بھی بے نور ہو گیا. تو غمہ کا مطلب کسی چیز کو چھپانا اور کسی چیز کو پوشیدہ کرنا. اس لیے غم بھی انسان کی طبیعت چھپ جاتی ہے، گھٹن پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس لفظ کو استعمال فرمایا کہ جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے کیا ہوگا؟ منہا من غم، من گھٹن کے مارے، اعیدوا فیہا، اس میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں واپس بھیج دیے جائیں گے. فرشتے مار کے واپس کر دیں گے. گھٹن ہوگی اندر اور اس گھٹن کا کوئی حل نہیں ہے، ایسے وہ جکڑ دیے جائیں گے اس میں. غم یو ایسی دوائیں، ایسی چیزیں جس سے پسینہ لانے کے لیے گھوڑے کو عرب ڈھانپ دیتے تھے. غما چھت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ چھت بھی چھپا لیتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالی نے اس لفظ کا استعمال فرمایا کہ گھٹن کے مارے وہ چاہیں گے کہ نکلیں، کسی وسیع جگہ پر پہنچیں. اعیدوا فیہا، پھر اس میں واپس ڈال دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہا جائے گا کہ اب تم چکھو کس چیز کو؟ مزہ چکھو اس چیز کا. اور گرم پانی، جلن کی مار، یہ سب حریق کے ترجمے کیے گئے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا عذاب ایسا ان لوگوں کے ساتھ چمٹے گا کہ اب خدا کے عذاب سے یہ جان نہیں چھڑا سکیں گے، اب خدا کی گرفت سے یہ نہیں بھاگ سکیں گے. عذاب الحریق، ایسی جلن کی مار پڑے گی. ایک ہوتا ہے کہ آگ میں جل جائے، اور ایک یہ ہے کہ آگ میں جلنے کے بعد جو جلن ہوتی ہے نا، آگ کہیں ہاتھ پہ کہیں کس چیز پہ لگ جائے، پھر جو جلن اس سے سوزش پیدا ہوا کرتی ہے وہ اور عذاب ہوا کرتا ہے. اللہ نے اس آیت میں بہت سے عذاب جمع فرما دیے. 22ویں آیت یہاں پر پہنچ کر مکمل ہوئی. اصل میں بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ دو گروہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اپنے پروردگار کے بارے میں،
اور ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ جہنم کا اور ایک گروہ جنت جانے والا، تو ان میں سے پہلے گروہ کا ذکر کر دیا کہ ہم انہیں کیا کیا عذاب دیں گے. اب پھر آپ عذاب گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے کپڑے آگ کے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ فرما دی کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. تیسری بات یہ فرما دی کہ نچڑیں گے ان کی آنتیں اور ان کے وہ اعضاء جو جسم کے اندر ہیں. چوتھی بات یہ فرما دی کہ والجلود، اور ان کی کھالیں پھٹ جائیں گی اس سے. پانچویں بات یہ فرما دی کہ انہیں لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا. چھٹی بات یہ فرما دی کہ اس عذاب میں ان کے لیے بہت سی گھٹن ہوگی. ساتویں بات یہ فرما دی کہ یہ نکلنے کا جو ارادہ کریں گے تو اس میں پھیر دیے جائیں گے، لوٹا دیے جائیں گے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اور آٹھویں بات اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دی کہ چکھتے رہو جلن کی مار. یہ جو لفظ ارشاد فرمایا نا ذوقو، چکھتے رہو اس کو، تو یہ اس لیے کہ دنیا میں جسے ہم کہتے ہیں نا مزہ چکھانا، یہ ظلم کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنے عہدوں کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکالیف اور نقصان پہنچاتے تھے. اسی کی تشریح اللہ تعالی نے سورہ دخان میں کر دی. اور وہاں پر اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جو فیصلے کا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا. ولا هم ینصرون، اور کوئی مدد نہیں پہنچے گی. الا من رحم اللہ، عذاب سے بچے گا وہی جس پر اللہ رحم کرے گا. اور پھر کافروں کے لیے خدا نے بیان کیا اور اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، اور ایک درخت ہوگا خاص قسم کا، اس کا نام زقوم فرمایا ہے. طعام الاسیم، گناہگاروں کا ہوگا کھانے کے لیے. کل محل، ایسے ہوگا کھانا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے. یغلی فی البطون، اور کھولے گا، وہ کھولتا ہے ان کے پیٹوں میں. کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے آگ پہ اور آگ پانی کو کھولا دیتی ہے، اسی طرح یہ کھانا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہوگا کھولا دے گا. خذوہ، پکڑو اسے. فاتلو، دھکے دو اسے، دھکیل کر گھسیٹ کر لے جاؤ. الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ اس کو لے جاؤ. ثم صبوا فوق راسہ، اور پھر اس کے سر پر ڈالو من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی لایا گیا اور وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتا تھا اسلام پہ. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سمجھایا. پھر جب وہ اپنی روش سے باز نہیں آیا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے حد جاری فرمائی، یا اس کے لیے مناسب یہ کہ تعزیر جاری فرمائی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے سر پر مارا. تو اس نے دیکھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مار تو پڑنی ہے، سر پہ کیوں مار رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر کی طرف اشارہ کیا اور زبان کی طرف، اور فرمایا جب یہاں خرابی پیدا ہو جائے نا، یعنی سر میں، تو پھر زبان سے ایسی باتیں نکلا کرتی ہیں. اس لیے جہنمیوں کے یہ جو سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا ہے، اس میں اور اس چیز میں مناسبت ہے کہ دنیا میں بھی دماغ چڑھا ہوا رہتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، دماغ میں خناس سمایا ہوا تھا، یہ ہوا بھری ہوئی تھی کہ جو میں چاہوں کر لوں. اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے خذوہ، پکڑو اس مجرم کو. فاتلوہ الی سواء الجحیم، اور جہنم کے بیچوں بیچ سے دھکیلتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس ظالم کو. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، اور پھر ڈالو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی، اور پھر کہا جائے گا ذق، چکھ. انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑی عزت والا بنتا تھا. یہ ہے وہ چیز جو مناسبت پیدا ہو گئی نا کہ کیوں آخر سروں پر پانی ڈالیں گے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اسے یہ ساتھ سنا بھی دیا جائے گا کہ یہ سزا بے وجہ نہیں مل رہی. جو دنیا میں اعمال کیے
اس کے انجام میں تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، ذق چکھ سے، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑی عزت والا بنتا تھا، الکریم اور سردار بنتا تھا۔ اس لیے جتنے لوگ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ تعالی کے پکڑنے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں ولیعذ باللہ، یا بھولے بیٹھے ہیں آخرت کے دن کو، انہیں چاہیے کہ ان آیات سے سبق حاصل کریں۔ ان آیات میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ جہنم میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خدا کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، وہ زندگی کے حقائق میں سے ہے، اور آدمی جو کچھ کرتا ہے قیامت میں اپنے انجام اعمال کا انجام دیکھے گا۔ اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے انجام سے بے خبر رہتا ہے اس شخص کو زمانے کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیشہ آدمی سوچتا رہے کہ جو عمل آج میں کر رہا ہوں کل قیامت میں اللہ کے یہاں پہنچ کے، حتیٰ کہ اس دنیا میں مجھے اس عمل کے نتیجے میں کیا چیز دیکھنی پڑے گی، اہل جہنم جیسے اعمال کرے اور پھر یہ چاہے کہ قیامت میں اللہ کے یہاں اس کا چھٹکارا ہو جائے، نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ تعالی کے ہاں عدل بھی ہے، اور خود عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جب دنیا میں ظلم کرنے والے کو سزا ملے، اور جس نے ظلم کو برداشت کر لیا ہے، جو بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا، اس کو اس صبر کی جزا ملے، اور وہ دن آنے والا ہے، اور وہ قیامت کا دن۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں خاص اہتمام سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو حق سے منہ پھیر لیتے تھے، جو سچائی سے منہ پھیر لیتے تھے، اور وہ جہنم کچھ معمولی چیز نہیں۔ قرآن نے بتایا ہے وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جب لوگ ڈال دیے جائیں گے، انسان ڈال دیے جائیں گے، تو پھر بھی وہ کہے گی کہ اللہ کوئی اور چیز ہے تو مجھ میں وہ بھی ڈال دے، یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے بھر دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ متکبر لوگ، یہاں یہ جو سورہ حج میں آیا نا کہ ذوقوا عذاب الحریق، جلن کی مار چکھو اور گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور سورہ دخان میں جو آیا ہے کہ ذق چکھ، آپ ان دونوں آیات کے ساتھ اس حدیث کو بھی دیکھیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ چیونٹیاں جیسے ہوتی ہیں، قیامت کے دن متکبر اور مغرور لوگوں کو ان سرخ چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، اور ہر جگہ پر قیامت میں میدان حشر میں لوگ انہیں پاؤں کے نیچے روندیں گے، یہاں تک کہ ان چیونٹیوں نما انسانوں کو جہنم کی اس وادی میں رکھا جائے گا جس کا نام بولس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ یہ سب اس وادی میں آئے گی، اور فرشتے ماریں گے ان متکبر لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، اور کہیں گے پیو اس سے، اور اس میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو دنیا میں شراب کے عادی ہو گئے تھے۔ دوسری جگہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الحزن ایک کنواں ہے جہنم میں، اور اللہ کی پناہ مانگو اس کنویں سے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا کنواں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں بہت بڑی ایک وادی ہے،
اور اتنا شدید اللہ کا عذاب اس وادی میں، گویا پوری وادی ایک کنواں ہے، کنواں اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ایک وادی ہے پوری. جہنم اس سے دن میں 170 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنی نیکی کے اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اس لیے ڈرے اس سے. اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگو. ابن ماجہ میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ اس وادی میں داخل کیے جائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین دین کے جاننے والے، قاری، حافظ، مولوی، جو بھی ہو دین کا جاننے والا، سب سے بدتر وہ ہیں جو حکمرانوں کے پاس جائیں گے تاکہ ان کے ظلم کی تصدیق کریں. یہ ہیں سرکاری علماء کہ جو کچھ حکومت وقت کہے اس کے مطابق فتوے دیں اور حکومت کے ظلم کے اعمال کو بھی وہ عین حق قرار دیں. یہ چند دن کا کھیل ہے، بس جب فرشتے نظر آئیں گے اور وہ عالم کھلے گا سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. یہ سب کی سب چیزیں ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں عدل سے کام نہیں لیا، تواضع سے کام نہیں لیا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا. مسلم کی روایت میں آتا ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں قتل کیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ دونوں جگہ آپ دیکھیں گے بات وہی ہے کہ میں، انا، حق کے سامنے نہ جھکنا، سچائی کی بات کو تسلیم نہ کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں روایت لائے ہیں ایک صاحب کی کہ انہوں نے کچھ بات کہی اور بات کہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی بات پر سوچنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ تم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو غصہ دلا دیا. تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں غصے میں نہیں آیا. تو اس آدمی کو ڈر یہ لگا کہ جب امیر غصے میں ہیں تو یہ ممکن ہے مجھے سزا دیں. انہوں نے کہا بالکل مت گھبراؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب جہنم میں دیا جائے گا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتے تھے. کوئی عذاب نہیں، سچ بات کا کہنا، حق کا بولنا، سچائی کی راہ دکھانا کوئی غلط کام نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے دماغ میں کبر ہوتا ہے وہ سچائی کو سننا نہیں چاہتے، حق کو دیکھنا نہیں چاہتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے عہدے، اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو کچلتے ہیں، سچ بولنے والوں کی زبانیں کاٹتے ہیں، بس چلتا ہے مروا دیتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں کہ اس کو اڑا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو جیل میں ڈال دو. ایسے لوگوں کو مہینوں اور برسوں ان کا پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ہیں اس دنیا میں اور ان اعمال کا انجام کیا نکلے گا وہ اللہ نے یہاں بتا دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ دو گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں جھگڑے ہیں.
اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا انہوں نے شروع کر دیا. ایک گروہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کی توحید کا قائل تھا، اور دوسرا گروہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے بارے میں شرک کا قائل تھا. اور اسی طرح اس کی ایک وہ تفسیر کی گئی جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دونوں نے آپس میں بحث کی، اور جہنم نے کہا کہ جنت مجھے تم پر ترجیح حاصل ہے، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جابر مجھ میں ڈال دیے جائیں گے اور میں انہیں جلا دوں گی. جنت نے کہا کہ مجھ میں اللہ کے وہ بندے آئیں گے جو کمزور تھے، اور وہ آئیں گے جن کے لیے دنیا میں کوئی خاص مقام اور جگہ نہیں تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا جنت سے کہ انت رحمتی، جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں اپنے بندوں میں سے جس پر مہربانی، مہر، فضل، کرم کروں گا اسے تیرے ہاتھ بھیج دوں گا. وقال للنار، اور ارشاد ہوا جہنم سے کہ انما انت عذابی، تو میرا عذاب ہے. اعذب بک ممن اشاء من عبادی، اور میرے بندوں میں سے جو بھی میرا نافرمان ہوگا میں اسے تیرے حوالے کر دوں گا، اور تم دونوں کو میں نے بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا ہے اور جہنم کو بھی بھرنا ہے. اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہنم بھرے گی نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اپنا پاؤں اس جہنم کے منہ پر رکھ دیں گے، اور پھر وہ کہے گی اے پروردگار میں بھر گئی، اے پروردگار میں پوری ہو گئی. یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالی نے جنت اور جہنم دونوں کے بھرنے کا فیصلہ فرمایا. تو بعض مفسرین گئے ہیں اس طرف کہ وہ کہتے ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے، دعویٰ کرنے والے ہیں جنت اور جہنم، انہوں نے اپنے رب کے حضور میں بحث کی. اور اللہ تعالی نے پھر بتایا کہ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو آگ کے کپڑے اور ان کے سروں پر کھولتا پانی اور یہ اور یہ اور یہ عذاب دیے جائیں گے. سو ایک گروہ کا بیان پورا ہو گیا دونوں میں سے. اب آیا اس کے بعد دوسرا گروہ، اور وہ تھے جو سچائی اور حق پہ بات کرتے تھے، اس پہ مبنی باتیں وہ بتاتے تھے. اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے لیے وہ کام کرتے رہے. ان کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں سے شروع کیا ہے اگلی آیت نمبر 23 سے، اور 23 اور 24 دو آیات میں اللہ تعالی نے ان بندوں پر جو انعامات فرمانے ہیں اور ان بندوں کے اندر جو خصوصیات تھیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا.